27واں پارہ سورۃ الحدید آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا اور تم خرچ کرو، مما اس چیز میں سے، جعلکم بنایا تم کو، مستخلفین فیہ نائب اس میں، فالذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وانفقوا اور انہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اسی طرح جہاد میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ فرمایا جو مال جو دولت تمہارے پاس ہے، اس کے اصل مالک تو اللہ ہے، اور تم لوگ صرف امین اور خزانچی ہو، لہذا جہاں مالک بتائے وہاں دل کھول کے خرچ کرو، اور جہاں پر اس نے فرمایا نہ خرچ کرو تو بچ جاؤ۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 111 میں اللہ کریم نے فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ کریم نے ایمان والوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے مال بھی خرید لیے ہیں، بان لهم الجنہ جنت کے بدلے میں۔ ایمان والوں کا مال بھی اپنا نہیں، ایمان والے کی جان بھی اپنی نہیں، اور نہ ہی انسان کو اپنا سمجھنا چاہیے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ لے کر بھی آزماتے ہیں، اور ایمان والوں کی جان اور مال اللہ نے خرید لی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ کریم نے جنت دی ہے ایمان والوں کو، اور فرمایا کہ وعداً علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے اس کے ذمے سچا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ فرمایا کہ یہ اللہ کریم نے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وسوسہ کوئی پیدا نہ ہو، پتہ نہیں یہ ملے گا نہیں ملے گا، ہم مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اس کا بدلہ ہمیں ملے گا نہیں ملے گا۔ اس وعدے کی توثیق اللہ کریم نے 3 دفعہ فرمائی کہ یہ بات تورات میں بھی لکھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، لہٰذا کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مومنین کی جانیں اور ان کے مال اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیے، یہ جانیں اور اموال ان کے اپنے نہیں، اور فرمایا ہیں لوگوں کے پاس ہی، لیکن یہ امانت کے طور پہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ لوگ ان چیزوں میں اللہ کے نائب ہیں۔ فرمایا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس مال میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم اس چیز میں اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا۔ اصل مال اللہ کا ہے،
لیکن کہاں خرچ کرنا ہے جو اللہ نے بتایا، اللہ نے اس کے اعتبار سے ان چیزوں میں تم اللہ کے نائب ہو۔ جیسے دکان کا منیجر ہوتا ہے، یہ مالک کا نمائندہ ہوتا ہے، مالک کے حکم کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے۔ جہاں منیجر کو مالک حکم دیتا ہے اسی کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ تو اکثر مفسرین نے یہی فرمایا کہ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، تم مال خرچ کرو، اس میں سے اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے مال کا، اصل مالک اللہ ہے، خزانچی ہو، تم اللہ کے نائب ہو۔ اور علامہ علوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مراد ہر چیز ہے، صرف مال نہیں ہے۔ اللہ نے ایمان والے کو کوئی بھی صفت، کوئی بھی صفات سے نوازا ہوا ہے، کوئی بھی خصوصیت دی ہے، وہ اس کے اندر اللہ کا نائب ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ مال خرچ بھی کرے۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے، علم کو بھی خرچ کرے۔ اللہ نے جسمانی قوت دی ہے تو کمزوروں پہ خرچ کرے، ان کی مدد کر کے۔ اللہ نے کوئی ہنر اور فن دیا ہے تو یہ انسان کی اپنی صلاحیتیں نہیں ہیں، ہنر اور فن دیا، عقل اور سمجھ اللہ نے دی ہے تو لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ اس میں اصل حقیقت میں دین تو اللہ نے ان ساری صلاحیتوں میں آپ کو نائب بنایا، لہٰذا اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر اپنی ان صلاحیتوں کو لگاؤ۔ فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، مما، اس چیز سے، جعلکم مستخلفین فی، بنایا تم کو نائب اس میں، فالذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وَأَنفَقُوا، اور انہوں نے خرچ کیا، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا، وَمَا لَكُمْ کیا ہو گیا تمہیں، لا تؤمنون باللہ، تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر، والرسول یدعوکم، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، وقد اخذ میثاقکم، اور تحقیق اللہ نے لیا تم سے پختہ وعدہ، پختہ میثاق لیا، ان کنتم مؤمنین، اللہ کریم نے پہلی آیت میں فرمایا ایمان لاؤ، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس آیت میں فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتے، رسول تمہیں دعوت بھی دے رہے ہیں، اور سب سے اعلیٰ نبی، اللہ کا نبی، سلطان نبی، سردار نبی، سارے نبیوں کا سلطان نبی، وہ اے مکے والوں تمہیں اللہ کی توحید کی طرف بلا رہا ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے، تم کیوں عظمت نہیں سمجھتے رسول کی اور اللہ کی توحید کے قائل کیوں نہیں ہوتے؟ وَمَا لَكُمْ، سوالیہ انداز میں اللہ پوچھ رہے ہیں وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا، پھر بھی تم نہیں مانتے، آخر تمہارے پاس ایمان نہ لانے کی کون سی دلیل ہے؟
اور دوسری بات فرمائی وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، تم نے اللہ سے وعدہ بھی کر رکھا ہے، عہد بھی کر رکھا ہے کہ اللہ ہم تیری توحید کو مانیں گے، مگر اس کو بھی تم پورا نہیں کر رہے۔ وہ عہد الستو بربکم ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے جو ہر انسان نے اللہ کو یہ وعدہ کیا، اللہ سے عہد لیا، پکا وعدہ کہ اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کو رب نہیں مانیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں اللہ نے اسی عہد کا، اسی وعدے کا، میثاق کا ذکر کیا کہ لوگوں وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کی توحید کے قائل کیوں نہیں ہوتے، حالانکہ تم اللہ سے پختہ وعدہ کر چکے ہو توحید کا۔ اللہ نے میدان عرفات کے قریب وادی نعمان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا جو چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی صورت میں تھی، اور اللہ نے پھر ان روحوں کو بولنے کی بھی طاقت دی، اور اس کے بعد ان سے وعدہ لیا تھا، اور اللہ نے انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنایا تھا۔ اور یہ ساری جتنی بھی روحیں ہیں اللہ نے پیدا کیا، ان کو نکالا آدم کے صلب سے، پھر اللہ نے ان کو اوپر ہی ان کے مقام ہے وہاں رکھ دیا، جس کا جیسے پیدائش کا وقت ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، وہی روح فرشتہ لا کے ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ نے ان ساری روحوں کو نکالا تھا، چنانچہ روحیں ساری پیدا ہو چکی، اور پھر اپنی باری کے اعتبار سے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ لا کر 4 ماہ کا بچہ ہوتا ہے، پیٹ میں روح ڈل جاتی ہے۔ تو اللہ نے ان ساری روحوں کو وادی نعمان میں جمع کر کے ان سے وعدہ لیا تھا، اور ان کو گواہ بھی بنایا تھا۔ الست بربکم، اللہ نے پوچھا تھا ان سب سے، کیا میں تم سب کا خدا نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری روحوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور یہ وعدہ اس لیے بھی لیا گیا کہ قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگ جاؤ کہ ہم تو اس توحید سے بے خبر تھے، ہمیں تو اللہ پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تم یہ نہ کہو، قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ وعدہ میں نے اس لیے ساری روحوں کو جمع کر کے فرمایا، قیامت کے دن تم عذر نہ کر سکو کہ اللہ ہمیں تو اس توحید کی خبر ہی نہیں تھی۔ اور اگلی آیت میں فرمایا یا یوں نہ کہنے لگ جاؤں، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ یا یوں نہ کہنے لگ جاؤ کہ اصل شرک ہمارے باپ دادا نے کیا، اللہ ہمیں تو شرک اور توحید کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، ہم تو ان کی نسل میں تھے، ان کے تابع ہو کر یہ اعمال اختیار کیے، تو کیا ان کے فعل پہ اللہ آپ ہمیں ہلاکت میں ڈالتی ہیں؟ اے اللہ ہمارے باپ دادا نے کیا۔ اللہ کریم نے فرما دیا لست بربکم، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، میں اللہ نے تم سب کو جمع کر کے
کافر اور مسلمانوں کی روحوں کو بھی جمع کر کے اللہ فرمائیں گے میں نے سب سے پوچھا تھا لست بربکم قالوا بلا، میں نے سب سے پوچھا تھا تم سب نے اللہ کی توحید کی گواہی دی تھی۔ یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے عالم ارواح میں ساری روحوں کو نکال کے جو وعدہ لیا تھا وہ تو ہم میں سے کسی کو یاد ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یاد رکھیں اسی وقت فرمایا تھا کہ یہ توحید کا سب سے پہلا درس میں دے رہا ہوں تمہیں، اور اس کی یاد دہانی کے لیے تم دنیا میں جاؤ گے، من انبیاء اور کتابیں بھیجتا رہوں گا، اور اگرچہ تمہیں یاد نہ بھی ہو اور میں اس کی یاد دہانی کے لیے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجوں گا اور کتابوں کو بھی بھیجوں گا، میں اپنی شریعت کو بھیجوں گا تاکہ تمہیں اللہ کے اس عہد کی یاد دہانی ہوتی رہے، اور انسان کو یہ عذر نہیں کر سکے گا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا۔ اللہ نے توحید ہر انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور اللہ نے حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور ہر انسان کی فطرت اسلام ہے۔ پھر آگے حدیث میں فرمایا کہ فَأَبَوَاهُ يُعَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، یہ پھر آگے ماں باپ کا کمال ہے۔ کوئی یہودی بناتا ہے، کوئی عیسائی بناتا ہے، کوئی مجوسی بناتا ہے، کوئی مسلمان بناتا ہے، تو لیکن ہوتا ہر انسان فطرت پہ ہے۔ اسی لیے کافروں کے جو نابالغ بچے فوت ہو جائیں گے جہنم میں نہیں جائیں گے، کیوں؟ وہ فطرت پہ پیدا ہوئے، ان کی فطرت اسلام ہے۔ اسی لیے ان کفار کے جو بچے ہیں یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اس لیے وہ فطرت پہ پیدا ہوئے، ابھی بڑے ہی نہیں ہوئے، فوت ہو گئے، بعد میں تو ماں باپ ان کو پھیر کر کوئی یہودی بناتا ہے، کوئی نصرانی بناتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے ساری